أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اس آن لائن قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کلاس کا باقاعدہ آغاز ہم ایک دعا سے کرتے ہیں، تو میں محترم رفیع صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کی دعا پلیز دہرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ کسی بھی وجہ سے جب روانی کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ اسی ڈر سے وہ کسی کے سامنے پڑھتے بھی نہیں ہیں اور جھجکتے ہیں، جس سے ان کی سیکھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا معزز اور نیکوکار فرشتوں کی میت میں ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر اور ثواب ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں میں تمام سے اب درخواست کرتا ہوں کہ آپ پلیز جب بھی کبھی موقع ملے تو اس کو جھجکے نہیں، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ گزشتہ ہم نے ایک یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ ایک ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں ہیں، تو اس لیے جب بھی کسی کو موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو آج کے جو ریوائن پہلا سیشن ہے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی دوست شامل ہوں، تو جو بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، جنہوں نے پہلی کلاسیں کچھ 2-3 اٹینڈ کی ہیں، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اگر پلیز ہاتھ کھڑا کریں۔ تو میں احمد راجہ صاحب، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ ٹھیک ہے، جی جی تیار ہیں آپ؟ ہاں جی تیار۔ اچھا، تیار۔ یہ ہم نے تو بار بار اس چیز کو ہم دہرا رہے ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ اس کا سیکھنے کے لیے 2 چیزوں کو ہم نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے، اور یہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے پہلے مجھے بتایا تھا کہ ایک تو حروف کی حرکات اور علامات کے مطابق ان کو لمبا چھوٹا کرنا سیکھنا ہم نے ہے، اور دوسری چیز ہم نے دیکھنی تھی کہ جو تمام عربی کے حروف ہیں ان کی صفات اور مخارج جو ہے ان کے مطابق ان کو ادا کرنا ہم نے سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی جی اس کے جو ہم اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، کیا جی مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے شارٹ واولز کون سے ہیں، لانگ واولز کون سے ہیں؟ میم کا زبر تینوں آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی صحیح، کوئی اب آ رہی نہیں، ہے؟
نہیں میں سوری آپ میں آپ کو دوبارہ بعد میں لیتا ہوں, آپ اس کو انمیوٹ کر لیں, میں کسی اور دوست کو لیتا ہوں کیونکہ آواز کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی آپ کی. تو یہ میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, پلیز آپ ایکسیپٹ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاور سعید گلاسکو سے. وعلیکم السلام خاور صاحب, جزاکم اللہ. یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ سلائیڈ میں جو شارٹ واولز ہیں عربی کے اور لانگ واول, ان کی مجھے دونوں کی بتائیں کیا نام ہے. شارٹ واولز یہ جو زبر اور زیر ہیں یہ جی شارٹ واولز ہیں, اور یہ جو الٹا پیش ہاں جی. یہ لانگ واولز. اچھا, اور یہ کیا ہے؟ یہ جو یہ شبائی, اس کو آپ فتح شبائیہ. ہاں جی ہاں جی, چلیں جزاک اللہ. یہ آپ مجھے پڑھ کے لائن بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ کس کو شارٹ واولز کو کتنا پڑھنا ہے اور لانگ واولز کو کتنا پڑھنا ہے. مَلَأَهُ. یہ مجھے بتائیں کہ میم کے اوپر شارٹ واول ہے یا لانگ واول ہے؟ جی شارٹ واول ہے. پھر اس کو کتنے سیکنڈ تک پڑھنا چاہیے؟ 1 سیکنڈ. چلیں پھر 1 سیکنڈ تک پلیز پڑھیں. مَلَأَهُ. لام کے آگے جو الف ہے نا وہ اس کے اوپر لیدہ سے فتح ہے, اس جی کی جی. لیدہ حرکت ہے, تو آپ اس کو مَلَأَهُ. نہیں, ملا تو ہے ہی نہیں ہے. یہ ملالہ سوری نام ہے. لام ہے, یہ الف ہے, یہ آگے ہا اس کے اوپر الٹی پیش ہے. ہاں جی. یہ دیکھیں, 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ, یہ 2 ہے اس کی سیکنڈ. جی ترتیب. جی ہاں جی, اس ترتیب ترتیب تو سے یہی. پڑھیں پھر پلیز. مَلَأَهُ. نہیں, لام پھر آپ لمبا کریں. ملأہ. مَلَأَهُ. جی کچھ بہتر ہے, آگے چلیں. فَلَهُ. جی کتابہ. ویل ڈن. یراہ. را کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے صرف. ہاں, تو 1 سیکنڈ پڑھنا ہے, ایک تو اس کی یہ کرنا, اور دوسرا مجھے بتائیں کہ یراہ. نہیں, پھر لمبا پڑھ دیا آپ نے. یہ آپ کا بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے فتح کسرہ دمہ کا, اس کو پلیز پریکٹس کریں. اور یہ را مجھے بتائیں تھک ہے یا تھن ہے؟ یہ ٹھیک ہے. چلیں پھر تھک پڑھیں اور 1 سیکنڈ تک پلیز پڑھیں. یراہ. نہیں نہیں, یراہو. یراہ. یراہو. یراہ. جی آگے چلیں. معاہ. آگے. یراہ. جی آگے. واو کو کیسے پڑھنا ہے اس کی نہیں سمجھ آئی. وہ اوریہ. ووریہ. اوریہ. جی دوبرہ. جی چلیں شکریہ جزاک اللہ. میں اب کسی اور دوست کو لیتا جزاک اللہ جی. ہوں. سکندر صاحب, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم سکندر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو بیٹے, یہ اب مجھے اگلی سلائیڈ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی. اس میں مجھے بتائیں کہ سکون ساکن لیٹر کون کون سے ہیں, اور ساکن لیٹر کیا ہوتا ہے؟ جزم والا. جی جزم والا, بالکل شاباش. اور کون کون سے ہیں بتائیں, کوئی 2 لیٹر بتائیں جن کے اوپر جزم ہے. کو, کوف, جیم. ہیلو. ہیلو. مولانا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے آپ پڑھو نا. اچھا. زکو. نو. زک. زک. جی زک. توحید. زک. توحید. جی
فرغب جی اخرج جی اخرج لم اخرج یہ لم یلد اس کو لمبا نہیں کرنا، لم صرف پڑھنا، لم یلد لم یلد. لم یلد ہاں جی، یہ جو جتنے ہائی لائٹ کیے ہوئے لیٹرز ہیں نا، یہ آج کا ہمارا لیسن ہے، وہ جب آئے گا تو آپ کو اچھی پریکٹس ہوگی. یہ حروف کلکلہ ہے، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نا جنبش دے کے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ بیٹے. اب میں اگلے کسی دوست کو لیتا ہوں. یہ سبیکہ محمود صاحبہ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. جی آپ چلیں، یہ مجھے بتائیں کہ اس میں سے مشدد لیٹر کون سے ہیں؟ مشدد لیٹر کون سا ہوتا ہے؟ واو کے اوپر تشدید. جی، جس کے اوپر شد کی علامت ہو وہ مشدد لیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اب مجھے پڑھ کے بتائیں پلیز. یہ کبیرت جی قدم کذابا جی رتیلت سیذکر جی زوجت. شاباش، چلیں شکریہ بہت. اب سمجھ آ گئی. جو یہ ریڈ کیے ہوئے ہیں نا، ان کے اوپر شد ہے، ان کو تو آپ نے تھوڑا سا ان کے اوپر ٹھہرنا ہے، پتہ چلے جیسے قدما قدما. ٹھیک ہے، تو چلیں یہ تو ہو گئے تشدید کے لیٹر. اب یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اب میں مسرور صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں بیٹے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لیٹر ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں ریڈ کلر میں اور بلو کلر میں، ہاں جی، ان کی کیا اہمیت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیوں ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں ہم نے؟ کیونکہ ان کے اوپر تشدید ہے، ان کے اوپر زور ڈالنا ہے. اور ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے بالکل، لیکن ان کی ایک اور بڑی اہم خصوصیت ہے، صفت ہے، جس کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں، دو لیٹر خاص کر کے. تو ان کی اور بتائیں جو اصل اس کی وجہ ہے. یہ غنہ لیٹرز ہیں، میم اور نون. جب بھی ان کے اوپر تشدید ہو تو ان کا آپ نے 2 سیکنڈ غنہ کرنا ہے. یہ بھی پچھلا لیسن تھا میرا خیال. اوکے اوکے. ٹھیک ہے، نون اور میم اگر ان کے اوپر شد ہو تو ان کو کتنے سیکنڈ تک غنہ کرنا ہے؟ 2 سیکنڈ. ہاں جی. اور غنہ ہوتا کیا ہے؟ وہ نیزل ساؤنڈ. ویل ڈن، شاباش. چلے اب مجھے پڑھ کے بتائیں پھر نیزل ساؤنڈ. اوکے. مکناہ سمن سمن آگے منن غنہ کریں نا 2 سیکنڈ تک. منن جی ائمہ. ماہ نہیں ہے اگر تو آپ وقفہ نہیں، ہم رک نہیں رہے، آپ سیدھا ایسے ہی پڑھیں. اچھا، ائمۃً جی لأظنه آ کو کیوں لمبا کر رہے ہیں آپ؟ لأظنه. جی چلیں شاباش، ویل ڈن. اب نیکسٹ کون؟ یہ ملیحہ عمل صاحبہ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو حروف ہم نے، آپ کی آواز اگر آواز ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں دوسرے کسی کو لے لوں گا، آپ پلیز پیچھے. یہ مجھے بتائیں کہ ریڈ اور بلو جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں یہ کون سے حروف ہیں؟ ان کی ایک خاص صفت ہے اور ان کا ہم نے ایک علیحدہ سے لیسن پڑھا تھا، اور کیا ہیں یہ حروف؟ چلے کوئی بات نہیں، میں کسی اور کو لیتا ہوں، کوئی بات نہیں بیٹا. طیبہ اکرم صاحب، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बताएंगे प्लीज ये मुझे? जी, ये जिसके ऊपर जबर है, सुरह हाईलाइट किया हुआ है, इसको लंबा करके पढ़ना है। अहला, नहीं, ये क्या है? इसका एक नाम है ना? ये मोटा मोटा नहीं नहीं, नहीं, इसको ये उसके जो है ना, क्या कहते हैं इसको, हरूफ लीन में से, या नहीं, ये हरूफ मद्दा है। हाँ, हरूफ मद्दा। ठीक है, जब ठीक है। अलिफ से पहले किसी हरफ फतह हो तो उसको 2 सेकंड तक पढ़ते हैं। वाव जज्म उससे पहले अगर दमा हो तो फिर 2 सेकंड पढ़ते हैं, या उससे पहले जेर हो तो फिर 2 सेकंड तक पढ़ते हैं। तो ये तीनों हरूफ यहाँ पे बयान हुए हैं। तो अब आप इसको मुझे पढ़ के प्लीज बताएं। अहलामी जी फअल्कूहु जी। मुबीनुन नसिया। नहीं, एक मिनट, नून, ये पिछला लेसन था, मोहित साहब ने जब बताया था, इसको जब दम्मा तैन हो तो कैसे पढ़ते हैं? मुबीनुन। जी, दोनों को 2-2 सेकंड तक आपने करना, ठीक है? यहाँ ठीक। हरूफ मद्दा को भी और इसको भी। आगे नसिया जी, युबसिरूना फिर पढ़े। युबसिरूना ना लंबा नहीं करना। युबसिरूना जी आगे। अल्लज़ीना। चलें, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं एक और जल्दी से लेता हूँ। ये जिन्होंने लिखा हुआ गैलेक्सी S9, मुझे नहीं पता क्या नाम है इनका। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ प्लीज। मद्दा। आप अपना अनम्यूट कर लें, ठीक है? आप ये गैलेक्सी 9 मैंने लिखा है, प्लीज आप करें एक्सेप्ट। नाम नहीं लिखा हुआ। चले, वो जकिया नवाज, अब मैं आपको अनम्यूट किया, आप प्लीज एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी हाँ जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सा रूल बयान हुआ है? अच्छा, जो रेड और ब्लू किए हुए हैं, यहाँ पे एक खास रूल बयान हुआ है, वो आप मुझे बताएं कि हमने इतनी दफा, 6 दफा तो हमने दोहराया है, 3-4 दफा तो कम से कम जरूर दोहराया है। जी हाँ जी, मेरी दूसरी क्लास है। ओह अच्छा, सॉरी। जी। चले चले, ये यहाँ पे बयान हुआ है कि हरूफ लीन में से हैं जी या और वाव, दो, उनसे पहले वाव, ये सीन के ऊपर फतह है, जी। और इसको आपने थोड़ा सा गोल करके 2 सेकंड तक आपने पढ़ना है। पढ़े अब ये हरूफ जरा सारे अच्छा, अल्फाज। अच्छा जी, मैं पढ़ती हूँ। तंसौना। ये थोड़ा आज मैं थोड़ा सा इसके बताऊंगा। ये ताऊ साउन, यहाँ भी थोड़ा सा आपने करना है। गुन्ना। हाँ, इख्फा। और ये भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, ये फिर 1 सेकंड होना चाहिए। चले ओके। तंसौना जी फअौआ जी यौमन जी युस्कौना जी। फौकहुम हम हुम फौकहुम। ठीक, अब फौकहुम। जी, ये अब हरूफ लीन है, आप इनको प्लीज ज़हन में रखना है। ये हरूफ जो जो सीन और वाव पे हुआ, ये हरूफ लीन है। नहीं, वाव से पहले फतह है, 2 हरूफ लीन है, या और वाव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। चलें, शुक्रिया। अब एक और मैं लेता हूँ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये गैलेक्सी S9 गेस्ट जो है लिखा हुआ है, आप प्लीज एक्सेप्ट करें। हमले को अच्छा, ये सबीका साहबा, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज फिर ठीक नहीं आ रही। कोई बड़े नहीं है आपके, तो है कोई
ان کو کہیں پڑھیں پلیز. میرے ابو ہیں. چلیں پڑھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں میرا خیال وہ نہیں پڑھا جاتا. چلیں یہ بیسیکلی فتح جو مد ہے دو ہم نے پڑھی تھی, چھوٹی مد اور بڑی مد. رفیع صاحب جی جی ان کو پلیز آپ بتا ٹھیک ہے دیں. جی. یہ جو بڑی مد ہے 5 سے 6 سیکنڈ بعد لمبی ہوگی اور چھوٹی مد کی 3 سے 5 سیکنڈ بعد لمبی ہوگی. وَلَا تَتَّبِعَانِّ وَلَا تَتَّبِعَانِّ فِي أَسْمَاءٍ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جزاکم اللہ. یہ دیکھیں یہ تھی یہ بڑی مد ہے, یہ بھی بڑی مد ہے, اور یہ چھوٹی مد ہے. یہ بتایا گیا تھا کہ 4 سے 6 سیکنڈ تک, اس کو 3 سے 5 سیکنڈ تک آپ نے لمبا کر کے پڑھنا. بہت شکریہ. اب یہ ہم نے جو گناہ فتح تین تھا یہ ہم نے کر لیا پیچھے بھی. اب میں ایک بات سے بتانی چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلی 3 صورتیں جو 2 صورتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں, سورہ فاتحہ اور سورہ قریش, اس میں یہ ایک رول آیا تو ہم صرف یہ ٹچ دیتے تھے کہ یہ ایسا رول ہے, آپ نے یہاں پہ اس کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. تو میرا خیال تھا کہ وہ لوگ کیونکہ بار بار غلطی کر رہے تو میں اس کو تھوڑا سا آج وضاحت کر دوں کہ یہ ہے کیا, اظہار ہے کیا. کہ جب بھی نون ساکن, جیسے یہ نون ساکن ہے 1, جیسے یہ مین نون ساکن ہے, یا تنوین مطلب کہ 2 زبر 2 پیش 2 زیر, تو اس کے بعد اگر تو حرف یہ 6 حروف ہوں, یہ ان کو کہتے ہیں حروف ہلکیہ, ان میں سے کوئی بھی حرف ہو تو ہم نے پھر نون کو ہمیشہ 1 سیکنڈ تک کلیئر کر کے پڑھنا, پھر ہم لمبا نہیں کر سکتے. تو جیسے دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان نون کے اوپر جزم ہے اور آگے عین ہے, یہ اس میں حروف ہلکیہ ہے, آپ نے اس کو امتا نہیں کرنا, ان امتا. پھر اسی طرح آمنہم من کریں گے تو غلط ہو جائے گا, من خوف. اور اسی طرح پھر آج جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو یہاں بھی 1 ہر ہے, آگے ہا 1 آف دا ہے حروف ہلکی, تو اس کو بھی آپ نے 1 سیکنڈ. تو یہ 6 حروف میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پلیز زبانی یاد کریں. اگلی جو کلاسیں آئیں گی ان میں یہ کافی دفعہ کیونکہ بار بار اب آنا ہے, تو یہ 6 حروف آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف ہو تو آپ نے پھر اس کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, چلیں جزاکم اللہ. محیط صاحب اب آپ آئیں اپنے جو آج کا لیسن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ امان اللہ صاحب اور رفیع صاحب. میں آج پھر تمام جو ہمارے کلاس میں شامل ہونے والے دوست ہیں, احباب ہیں اور بہنیں ہیں ہماری, ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جزاک اللہ کہتا ہوں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ قلقلہ کے ساتھ پڑھنا یعنی جرکنگ پروننسیشن کے بارے میں. اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر درجہ ذیل 5 حروف پر سکون ہو, اصلی ہو یا وقف کی وجہ سے ہو, تو اس کو قدر جنبش دے کر پڑھنا ہے. ایسا کرنا قلقلہ کہلاتا ہے. یہ جنبش لفظ کے درمیان ان حروف پر کم اور آخر پر زیادہ ہوتی ہے. نیز اگر مشدد حروف ہوں تو ان کو مضبوطی سے مزید نمایاں کر کے ادا کرنا ہوتا ہے. قلقلہ میں بھی تفخیم اور ترقیق کا خیال رکھنا ہوتا ہے, یعنی تھک اور تھن لیٹرز کا, یعنی موٹے اور باریک لفظوں کا حرفوں کا خیال رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. تو ابھی میں نے اوپر جیسے کہا کہ 5 حروف, تو یہ ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں 5 حروف ہیں, قاف, طا, با, جیم اور دال. فارمولا صرف یاد رکھنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو اگر آپ ایک لفظ یاد رکھ لیں, قطب ید, قاف طا با جیم اور دال, تو یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے جہاں پہ بھی قاف طا با جیم اور دال لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آئے تو ان کو ہم تھوڑی سی جنبش دے کے
پڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنبش دے کے پڑھیں اور نہ دے کے پڑھیں تو کیا فرق پڑتا ہے. مثلا قاف اق، یہ میں نے جنبش نہیں دی. اق جس طرح ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ ایک آیت میں 2 دفعہ قاف کی مثال آ گئی. اسی طرح رق، اگر ہم اس کو رق پڑھ دیں اور جنبش نہ دیں تو وہ خوبصورتی نہیں آتی اور قلقلہ ہم نے ادا نہیں کیا. اسی طرح طا، فط، حط، اسی طرح با، اب، غب، اسی طرح جیم، اج، رج، اسی طرح دال کی مثال جد، حد، قل هو اللہ احد. تو یہ جو ہم نے آخر میں ہلکی سی جنبش دی اس کو قلقلہ کہتے ہیں. اسی طرح علامت سکون کے ساتھ الفاظ کے درمیان میں بھی اگر یہ الفاظ آئیں اور ان کے اوپر جزم یعنی سکون کی علامت ہو تو ان کو قلقلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. مثلا اقرأ فبسطنا ابراہیم اجرہ یجدک. تو آپ نے دیکھا کہ یہ درمیان میں بھی جب یہ حروف آتے ہیں اور ان پہ جزم ہو تو ان کو ہلکی سی جرکنگ ساؤنڈ یعنی قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اسی طرح علامت سکون کے ساتھ لفظ کے آخر میں بھی اگر یہ حروف آئیں تو ان کو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے. مثلا ذق، تحط. اب اس میں تا اور طا دونوں کا فرق بھی آپ سمجھیں گے تھک اور تھن لیٹرز کا. تحط، فرغب، فرغب. اسی طرح اگلا لیٹر دیکھتے ہیں، اگلا لفظ اخرج، اخرج. لم یلد، لم یلد. تو آپ نے دیکھا کہ لفظ کے آخر میں بھی اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو ہلکا سا قلقلہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ ان حروف پہ جزم یعنی سکون کی علامت ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں پہ آیت کو روک رہے ہیں، یا تو آیت ختم ہو رہی ہے اور اختتام پہ یہ حروف ہیں، یا پھر ہم سانس لینے کے لیے ایک آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں اور آخری حرف جو ہم آخری لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں حرف قطب جد میں سے یعنی قاف، طا، با اور جیم یا دال میں سے کوئی ایک ہے تو اس کو ہم سٹاپ سائن میں بھی اسی طرح قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے. مثلا والطارق، محیط، اواب، فروج، احد. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم اس کو جب روک رہے ہیں یعنی سٹاپ کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تب بھی ہم نے اس کو ہلکا سا جرکنگ ساؤنڈ دیا. ابھی وقف کی پوری مشق جو ہے وہ بھی آج کی لیسن کا حصہ ہے جو رفیع صاحب پڑھائیں گے. آگے چلتے ہیں تو دیکھیں مشدد حروف قلقلہ پر وقف کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے. مثلا بالحق، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اس مشق کو تو ہم نے کہا تھا کہ جب مشدد حروف ہوں تو اس کو زیادہ شدت کے ساتھ یعنی زیادہ نکھار کے زور دے کے پڑھنا ہے. بالحق. اب اس دونوں کی مثال میں فرق دیکھیے. والتارق، بالحق. تو آپ نے دیکھا قاف تشدید کے ساتھ اور بغیر تشدید کے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اشق، اشق. تب، تبت يدا أبي لهب وتب، جس طرح یہ آیا اس صورت میں. بالحج، جد. تو آپ نے دیکھا کہ جب تشدید کی علامت آئی اور اس پہ ہم نے سٹاپ کیا یا وقف کیا تو اس کو ہم نے زیادہ نکھار کے تھوڑا سا زیادہ زور دے کے پڑھا اس کو.
بہت سی صورتیں قرآن کریم میں ہیں جن میں ہم نے صرف اگر قلقلہ کی پریکٹس کرنی ہو، ویسے تو قرآن کریم کی کوئی بھی صورت ہم مثال کے طور پہ لے لیں تو اس میں تمام تر جو لیسنز ہم نے اب تک پڑھے ہیں ان سب کی ہم مشق کر سکتے ہیں، لیکن اگر قلقلہ کو ہم دیکھیں کہ کن صورتوں میں زیادہ ہے تو سورہ الصاد 38ویں صورت ہے، البروج، سورہ الطارق، سورہ البلد، سورہ العادیات، سورہ اللہب، الاخلاص اور سورہ الفلق. ان تمام صورتوں میں صفت قلقلہ کو سمجھنے کے لیے اور پریکٹس کرنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. ہم مثال کے طور پہ ایک صورت آج میں تلاوت کروں گا اور اس صورت میں پھر امان صاحب کسی دوست کو ہم نے اس میں مشق کے لیے لینا ہے. نہیں، ابھی مشق یہی اسی کی مشق کے لیے میں لے رہا ہوں اور صورت بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی. کوئی دوست جو اس ان قلقلہ کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، کوئی پلیز ہاتھ کھڑا کریں. جو انیسا صاحبہ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے پہلے پڑھا ابھی؟ نہیں آج تو نہیں پڑھا لیکن اچھا پچھلے جی اچھا پچھلی کلاسز میں پڑھا. جی، میں نے سنا شاید ابھی آپ نے پڑھا. چلے آپ پہلی لائن پڑھ کے بتائیں. یہ ایک دفعہ آپ نے اس لفظ کے اوپر آپ نے بغیر وقف کے پڑھنا اور پھر دوسری دفعہ آپ نے وقف کر کے پڑھنا. تو چیلنجنگ بات ہے. اچھا پہلی دفعہ میں بغیر وقف کے اور جی دوسری دفعہ میں وقف کے. ٹھیک. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطارق. اچھا، اس میں تا کی آواز کو ایک دفعہ دوبارہ سے. جی جی جی. والطارق. والطارق. جی. والطارق. ٹھیک ہے. والطارق. ٹھیک. محیط. محیط. اب یہاں پہ بھی ہا اور ہا ان دونوں کا جی فرق. محیط. جی. محیط. جزاک اللہ. محیط. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا قا کے اوپر قلقلہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا. محیط اور محیط. محیط. ٹھیک ہے. اواب. اواب. فروج. فروج. ٹھیک. احد. احد. ٹھیک. چلیں، جزاکم اللہ حسن جزاک. جزاک اللہ. اب رفیع صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ وہ لیسن بڑا امپورٹنٹ ہے آج کہ ہم نے وقف کیسے کرنا ہے. جب بھی اس کی مختلف کیسز ہیں تو وہ آج آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ہر آخر پہ کیسے اس کا دھیان رکھنا ہے اور وقف کیسے کرنا ہے. چلیں رفیع صاحب آپ پلیز شروع کریں. ہم نے جب بھی آیت کا اینڈ ہو اس پر فتح، کسرہ، دمہ، زیر، زبر یا پیش ہو تو ہمیشہ اس آخری حرف پر سکون کے ساتھ وقف کیا جائے گا، جزم لگائی جائے گی. چاہے وہ آیت کا اینڈ ہو، چاہے آیت لمبی ہو اور درمیان میں آپ کو رکنا پڑ رہا ہو، تو یہی رول وقف کرتے وقت، پاز کرتے وقت اپلائی ہوگا. تو جیسے آپ کے سامنے ہے شیٹ، ذالک جو وقف ہوگا، فتح جو سکون میں بدل جائے گی، زبر، ذالک، لیکن کاف اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے، کرکرا نہ ہو جائے یہاں پر کیونکہ کاف یہ دوسرا ہے، بریک سن. ذالک. آگے یومی، یہاں کسرہ یعنی زیر سکون یا جزم میں بدل جائے گی، یوم. آگے ہے نعبد، یہ بھی نعبد، دال کیونکہ کتب جزم سے کلکلہ بھی ہوگا اور سکون بھی، نعبد. آگے ہے مسوایا، تو یا متحرک جزم کے ساتھ ادا کی جائے گی،
इसको हरूफ लीन की तरह अदा नहीं करना, क्योंकि इसके बाद हरफ मद है, तो ये होगा मसवाज। उससे आगे ये यहाँ जो दम्मा है यानी पेश, उसकी तशदीद जदम में बदल जाएगी और साथ तशदीद को भी ज़ाहिर करना है, सख्ती के साथ थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे। जैसे यदुन्नु, नून पर 2 सेकंड का गुन्ना होगा जब वक्फ नहीं होगा। यदुन्नु, जब वक्फ पढ़ेंगे यदुन। आगे अन्नबिय्यु, अन्नबिय्यु, तो वक्फ होगा अन्नबिय्य, मुशद्दद हरफ या को अदा किया जाएगा, ज़म्मा सुकून में बदलेगी। आगे चलते हैं हम, जहाँ कसरा अशबाया के मतलब बताया जा रहा है। कसरा अशबाया भी जब साकिन करेंगे, जब वक्फ करेंगे, तो यहाँ भी सुकून की अलामत आएगी आखिरी हरफ पर। रसूलिही, आगे रसूलिह। अगर दम्मा अशबाया होगी तो वो भी जज़म में तब्दील होगी वक्फ पढ़ते वक्त। यरहू, यरह। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ कसरा की जो तनवीन है 2 ज़ेर, उसके मतलब बात हो रही है, तो वो भी हम जब उसको वक्फ पढ़ेंगे तो जज़म में तब्दील हो जाएगी वो डबल कसरा तनवीन जो कसरा की। मख्तूमिन, मख्तूम। आगे है दम्मा की तनवीन है, ये भी वक्फ पढ़ते हुए जज़म में चेंज हो जाएगी। और आनुन, और आगे है कसरा की तनवीन 2 ज़ेर, ये भी वक्फ पढ़ते वक्त जज़म में चेंज हो जाएगी। मादूदातिन, मादूदात। लेकिन ये ताए मफ्तूहा है, ये इसे ताए मफ्तूहा कहते हैं। एक ताए मरबूता होती है, उसके आगे हम चल के बात करेंगे। आगे है माइन, हमजा पर अगर दम्मा कसरा यानी कि तनवीन हो तो वो जज़म सुकून में बदल जाएगी। मा, इसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पर तनवीन की बजाय एक ज़बर अलिफ के साथ पढ़ी जाएगी, यानी तनवीन है जो वो ज़बर में चेंज हो जाएगी वक्फ पढ़ते वक्त, और 7 अलिफ है, तो आखिर पे 2 सेकंड का रूल अप्लाई होगा। अब वाबन, तो वक्फ पढ़ते होगा, वक्फ करते वक्त अब वाबा। तुवन, क्योंकि या साइलेंट है, तुवन, ये हो जाएगा खड़ी ज़बर में चेंज हो जाएगी। तुवा, फतह की तनवीन खड़ी ज़बर यानी फतह शबाई में बदल जाएगी। आगे है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, जो ज़बर की तनवीन है जब हमजा पर होगी तो वो फतह शबाई में तब्दील हो जाएगी वक्फ पढ़ते वक्त। निसान, तो वक्फ जब करेंगे निसा, यहाँ आम तौर पर गलती होती है, ये यानी दोनों जो तनवीन है कसरा की या दम्मा की तनवीन से मुख्तलिफ इसका रूल है, तो ये ख़ास तौर पे याद रखने वाली बात है यहाँ वक्फ जब करेंगे। आगे है मुसम्मन, तनवीन खड़ी ज़बर में बदल जाएगी, तशदीद की वजह से गुन्ना भी होगा। मुसम्मा, आगे वल, ये जो आखिर पे ये ताए मरबूता इसे कहते हैं ताए मरबूता, जो गोल ता होती है। इस पे जब हम वक्फ पढ़ेंगे तो ये 2 नुक्ते भी इसके ख़त्म हो जाएंगे और ये हा यानी बन जाएगी और ऊपर जज़म आएगी। वल हिजारह, इसी तरह
جیسا کہ دائرے لگا دیے گئے ہیں تائے مربوطہ پر. والصلاتی تو وقف پڑھیں گے والصلاہ. لیکن عام طور پہ یہاں جو غلطی ہوتی ہے بعض دفعہ سواد کو پر کرنے کے ساتھ لام کو بھی گول کر دیا جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں. لا کی آواز بالکل سیدھی ہوگی، باریک ہوگی. والصلاہ اور درمیان میں جو واو ہے وہ سائلنٹ ہے بالکل. آگے رہبانیت تو یہ بھی تائے مربوطہ ہے. یہ دونوں جو شکلیں آپ کے سامنے ہیں یہ تائے مربوطہ دونوں ہیں. رہبانیہ. آگے جب تائے مربوطہ پر تنوین ہوگی تو پھر بھی اس کو وقف کرتے ہوئے اس پر جزم لگے گی. وبراتن تو وقف ہوگا وبروح. اسی طرح آگے لفظ ہے فتح کی تنوین ہے 2 زبر. یہاں بھی جب وقف ہوگا تو 2 نقطے بھی ختم ہوں گے، ہر دفعہ 2 نقطے ختم ہوں گے اور ساتھ یہاں پر جزم لگے گی. تجارح. آگے ایک کسرہ کی تنوین کی مثال تائے مربوطہ کے نیچے، یہ بھی 2 نقطے ختم ہا بن جائے گا اور ہا کے اوپر جزم لگائیں گے وقف کرتے وقت. بفاحشتن بفاحشتن تو وقف ہوگا بفاحشہ. اب یہ جو لفظ ہے خاص طور پر توجہ کے قابل ہے. صورت اعلیٰ میں جمعہ کی نماز میں بھی عام طور پہ یہ صورت پڑھی جاتی ہے. تو اس میں دیکھنے میں ہے الاعلی، لیکن فتح کے بعد والا الف مکسورہ کی وجہ سے فتح شبیہ مل جائے گی، یعنی الاعلی جو وقف پڑھیں گے. تو اس کا جب جو مقتدی ہیں سننے والے ان کے لیے ولادت مطلق رسپونڈ دیں کہ سبحان ربی الاعلی. آپ سنا ہوگا، بعض ان کو پتہ ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں. جو امام پڑھتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، آگے سے ہوتا ہے مقتدی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. تو یہ اس کے آگے دیکھتے ہیں ہم کیا ہے. یہ دیکھیں یہاں جو آخر پہ ورٹیکل فتح کھڑی زبر ہے فتح اشبیہ، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا وقف کرتے وقت. یسعی تو وقف بھی سیم اسی طرح ہی ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یسعی. اسی طرح کسرہ اشبیہ کھڑی زیر بھی کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی وقف کرتے وقت. یحیی یحیی. اس کی بھی لمبائی آواز کی 2 سیکنڈ ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی وقف کرتے وقت. تو آگے آ گیا واو پر جزم جب اینڈ پہ ہو تو اس میں بھی وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی اگر لفظ قرآنیہ کا آخری حرف ساکن ہو یا حروف مدہ میں سے ہو یا حرف لین ہو تو تلفظ میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی. کفرو سیم کفرو. یہاں بھی عام طور پہ غلطی ہوتی ہے وقف کرتے ہوئے اس کو چھوٹا کر دیتا ہے کفرو. تو یہاں کوئی آواز میں تبدیلی ہوگی، وقف نہ کریں تب بھی کفرو اور وقف کریں گے تب بھی کفرو. اسی طرح بناہا تو وقف کرتے ہوئے سیم رہے گا یہ الفاظ بناہا. اب نیچے جو کچھ مثالیں دی گئی ہیں حروف لین کی اور جیسے اس کے علاوہ بھی دوسری بھی، یعنی جزم جب آخر پہ ہوگی تو وہ چینج نہیں ہوگی. کسی بھی حرف کے آخر پر جب جزم ہوگی تو سیم اسی طرح ہی پڑھی جائے گی وقف کرتے وقت بھی. وَاذْكُرُوا تو وقف کرتے وقت بھی کریں گے سیم وَاذْكُرُوا. ربی وقف بھی ایسا ہی ہوگا ربی. سبیلی سیم وقف سبیلی. جلّاہا جلّاہا. لا تعصوا اور بعد دفعہ میں نے سنا ہے کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لا تعصوا الف کو ساتھ مکس کرتے ہیں. الف سائلنٹ ہے، الف نہیں بولا جائے گا، صرف لا تعصوا. قتلت یہاں بھی تا جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر بھی تا اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے
उतिलत आवाज को बिल्कुल जाम कर दे यहाँ पर। उसके बाद उदलिफत, तो वक्त में भी उदलिफत कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। जज़ाकुमुल्लाह रफ़ी साहब, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा अभी है एक जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। अच्छा, ये आम तौर पे बहुत कॉमन गलती होती है, बहुत ज्यादा गलती होती है। इसको वल, ये है वल फज्र, वल फजरी, वैसे लफ्ज़ है, अगर वक्फ के बगैर हो, वक्फ के बगैर हो तो वक्फ करेंगे तो ये होगा वल फज्र। तो आम तौर पे सुनने में जो साउंड आता है वल फजर, जीम पर ना फतह लगा दी जाती है, जीम पर से फा की आवाज को स्लिप करना है, वल फज्र। ये वक्त के अलावा ये भी बड़ी आम इसमें पॉइंट है जो मैं पेश कर रहा हूँ। उसके बाद शाहरिन, ये कसरा की तनवीन है तो लेकिन हा पर फतह ना आए, शाहर, शाहर स्लिप आवाज जाए। आगे अशरिन, अश्र, अमरिन, अम्र। आगे वल वत्री, वल वत्री, री लंबा न हो, कसरा, वल वत्र। यस्री, यस्र। आगे है मअल उसरी, तो ये होगा वक्त पढ़ेंगे मअल उसर, रा पर जज़म आएगी। हर यहाँ जो भी आप देख रहे हैं कसरा या कसरा की तनवीन, सब पर आखिर पे जो वक्त पढ़ते वक्त आखिरी हरफ पर जज़म लगाएंगे। इसका आखिरी लफ्ज़ है बिस्वबरी, बा पर कलकला, स्वाद को पुर करके और साथ तशदीद है, थोड़ी देर वहां ठहर के जरा आवाज को, बिस्वबरी, तो ये होगा वक्फ करते वक्त बिस्वब्र। तो मेरा ख्याल अब दोस्तों को ले ली जाए किसी को। जज़ाकुमुल्लाह रफ़ी साहब, ये लेसन क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है कि इंशाल्लाह ताला जो अगले लेसन है इसमें हमने सारी प्रैक्टिस इसके ऊपर रखेंगे। तो हाँ, ये लेसन हम समझे कि दोबारा इंशाल्लाह हम इसको करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि ये जिसने भी शुरू कुरान करीम किया है, जो पढ़ रहा है, जो अरसे से पढ़ रहा है, उसका वास्ता इस वक्फ के ऊपर जरूर पड़ता है। इसलिए इसका इस सही वक्फ करना सीखना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिस अगली रखेंगे। अब मैं आता हूँ, जो अब आज की सूरत है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला क्लास का अगर कोई आखिर पे मैं देखूँ कोई सवाल है तो हम पूछ लेंगे, किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो। मोहित साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो सूरत है उसकी तरफ प्लीज आए। जी, आज की जो सूरत का इंतखाब हमने किया है उसमें हम बहुत से रूल्स की रिवीजन भी करेंगे। ये 108वीं सूरत है कुरान करीम की, कुरान करीम की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है। और इसमें पहले मैं पूरी सूरत की तिलावत कर देता हूँ और उसके बाद फिर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ समझने की है और उसको कैसे हमने देखना है कि कैसे उसको दुरुस्त अदायगी होती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। अभी हमने इसमें देखा कि सबसे पहले तशदीद इन और उसके ऊपर मद्दा सगीरा है तो 3 सेकंड से 5 सेकंड का रूल, और नेजल साउंड नून की वजह से 2 सेकंड यानी गुन्ना का रूल। और इसके बाद देखें तो थिक लेटर, इसको उस तरह से पढ़ना है थिक लेटर के तौर पे। उसके बाद ये ग्लाइडिंग वोवल यानी हरूफ लीन की मिसाल, इन कल कौसर। और इसी तरह कौसर में काफ और वाव भी जो है वो हरूफ लीन की मिसाल,
اس کو اگر ہم انا آتینا کل کوثر پڑھ دیں گے تو وہ خوبصورتی نہیں آئے گی جو انا اعطینا کل کوثر. کوثر اور کوثر میں جو فرق ہے وہی حروف لین میں فرق ہے. ث، سین اور صاد، یہ تین حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی سیکھنی پڑتی ہے اور اس میں خاصی مشق کی ضرورت ہوتی ہے. زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو ث ادا ہوتا ہے. اسی طرح زبان کی نوک جب نیچے کے دو دانتوں سے لگے تو سین اور صاد ادا ہوتا ہے. سین اور صاد. سین اور صاد کی جو آواز ہے اس میں صفیر یعنی سیٹی کی سی آواز آتی ہے. اگر آپ ادا کر کے دیکھیں سین سین صاد. صاد اور سین میں فرق یہ ہے کہ صاد تھک لیٹر ہے، اس کو منہ بھر کے گول کر کے پڑھنا ہے. صاد مخرج وہی ہے، زبان کی نوک زبان سامنے والے نیچے کے دو دانتوں سے ٹچ کر کے تو اس کو ادا کرنا. یہاں پہ اس صورت میں کوثر اوپر کے دو دانتوں سے زبان کی نوک کو ٹکرانا ہے اور را جو ہے وہ تھک لیٹر ہے تو اس کو تھک پڑھنا ہے. اسی طرح فصلی لربک وانحر، صاد تھک لیٹر ہے اس کو تھک پڑھنا ہے، را تھک لیٹر ہے اس کو پڑھنا ہے. دو تشدید کی مثالیں ہیں فصلی لربک. اگر ہم فصلی لربک پڑھ دیں گے تو ہم نے شد نہیں پڑھی، شدہ نہیں پڑھا اس میں تو وہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح ابھی امان صاحب بتا رہے تھے اظہار کا رول کہ حروف حلقیہ میں سے کوئی بھی حرف اگر نون کے ساتھ ہو تو پھر نون کی وہ جو نیزل ساؤنڈ یعنی غنہ کی ساؤنڈ نہیں ہوگی. اسی طرح یہاں پہ ہے ون حر، ون حر کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. جس طرح انعمتا کہیں گے تو غلط ہے انعمتا. اسی طرح یہاں پہ ون حر تو یہ اظہار کا رول ہے، اس کو کی ہم مزید مشق بھی کسی اگلی کلاس میں کریں گے. اسی طرح ان اگر ہم اس کو انا پڑھ دیں گے تو ہم نے نون کو لمبا کر دیا، 2 سیکنڈ کی نیزل ساؤنڈ ان. شانئک شانئک اکثر غلط العام ہے شأنیہ کا پڑھ دیتے ہیں لوگ، ان شأنیک، شأنیہ نہیں ہے کیونکہ الف سائلنٹ ہے. ان شانئک هو الابتر. ابتر با ابھی ہم نے قلقلہ کا رول پڑھا تھا کہ قطب جد میں سے با ہے تو با کے اوپر اگر شد ہو لفظ کے درمیان میں آئے یا آخر میں آئے ہلکا سا جرکنگ ساؤنڈ یعنی قلقلہ ہوگا. اسی طرح یہاں پہ ہے ابتر، ابتر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. چلے میں اب لیتا ہوں. جزاک اللہ. کوئی کافی سارے ہاتھ کھڑے کیے میں نے دوست. وارث نسیم صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پلیز پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جی صرف سٹارٹ میں ان نا کو تھوڑا 3 سیکنڈ تک لمبا، کیونکہ آپ نے تیزی والا جو آپ کا لہن ہے وہ 1 سیکنڈ والا رول تھا، اس کو تھوڑا سا مزید لمبا کریں گے تو زیادہ خوبصورتی سے ادا ہوگا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. یہ آپ کے جو یہ ہے نا یہ بھی صحیح نہیں ہے. کوثر 2 سیکنڈ کم از کم اس کے اوپر آپ نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. کوثر کوثر آپ تھوڑا اس کو پڑھیں ذرا دوبارہ پوری اس آیت پہلی آیت کو. السلام علیکم. چلیں کوئی اور دوست لیتے ہیں. یہ اسد صاحب میں آپ کو انمیوٹ کروں، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پلیز پڑھیں گے. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
اس میں جو سب سے پہلا آپ نے انا کو تھوڑا ٹھیک ہے نسبتاً بہتر تھا. آتینا آتینا میں آپ نے عین کو ادا نہیں کیا. انا آتینا پڑھیں گے تو عین غائب ہو گیا. اعطینا اور تینا پڑھیں اور طینا پڑھیں تو حروف لین کا جو فرق ہم بتا رہے تھے وہ اسی طرح الکوثر کوثر اور کوثر میں جو فرق. اسی طرح آپ نے بعض جگہوں پہ فصلی پڑھا اور بعض جگہوں پہ لے ربک. ایک ہی اس میں ٹون میں پڑھیں فصلی لربک وانحر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ. جزاکم اللہ بیٹے. اچھا اب میں یہ ریحانہ شم صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پلیز پڑھیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ, بہت اچھا پڑھا آپ نے. جزاک اللہ. اب صرف اعوذ باللہ پہ تھوڑی سی مزید پریکٹس, وہی الف ہاں اور جی عین ہاں جی کا فرق جو جی ہے وہ تھوڑا سا پرابلم. صحیح کہہ رہے ہیں. مسرور صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ اوکے. مسرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر میں نے بھی ابھی سنایا انہیں. إن شانئك هو الأبتر. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا بیٹا آپ نے. اوکے. یہ زکیہ نواز صاحبہ میں آپ کو پلیز انمیوٹ کیا, ایکسیپٹ کریں پلیز. السلام علیکم. اچھا یہ حاذق صاحب, اب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. صرف انا جو ہے کیونکہ آپ کا لہن جو تھا وہ تھوڑا سا قلت کا انداز میں تھا, تو انا کو تھوڑا سا لمبا زیادہ کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. چلیں ایک میں دوست آخر پہ اور لے لیتا ہوں. یہ فوزیہ صاحبہ, اب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی آواز نہیں آ رہی تھی, اب آ رہی ہے. وعلیکم السلام. چلیں آپ پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. जज़ाकुमुल्लाह, आपके वावल्स बहुत अच्छे आपने अदा किए, आपने हर एक एक का ध्यान रखा है, जज़ाकुमुल्लाह। चलें अब हम क्लास का वक्त क्योंकि हो गया है, ये प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ सूरतों की करते रहेंगे, जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह ताला क्योंकि अगले दफ़ा मैंने रिपीट करेंगे जो वक्फ के असूल हैं, तो हम इसकी प्रैक्टिस इस पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो अब आखिर पर मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करनी चाहता हूँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज भेज सकते हैं, और इन क्लासों की वीडियोस जो हैं वो नेक्स्ट डे यूट्यूब पे अपलोड हो जाती हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं और NQC क्लासेस ये सिर्फ आप सर्च करें तो सारी क्लासेस हमारे सामने आ जाए, तो उस पर आप प्ले लिस्ट में जाके तो G5 की सारी क्लासें 1 से लेकर 6 तक आपको अवेलेबल होंगी, तो आप वो दोबारा देख सकते हैं। और दूसरा मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि इस क्लास का इख्तिताम 4 सितंबर को इंशाल्लाह ताला होगा। 4 सितंबर को हमारी ये क्लास लास्ट क्लास होगी, तो उस तक अगली क्लास जो ट्यूसडे तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकुमुल्लाह सबका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।